میرے سامنے کھڑا ہوا شخص مجھے دیکھ کر کے ہنسے چلا جا رہا تھا۔ شاید اسے اپنی کامیابی کا کچھ زیادہ ہی گھمنڈ تھا۔ اسے اس چیز کا احساس تھا کہ وہ مجھے یہاں پر لے آیا ہے۔ جس چیز کی کوشش وہ کافی دنوں سے کر رہا تھا، آخرکار وہ اس میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے ایک ایسی جگہ پر لایا تھا کہ جس کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ میں اس وقت کہاں پر ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر کے، اس حالت میں دیکھ کر کے ہنسے چلا جا رہا تھا۔ میں نے بھی اپنے اندر ہی اندر ایک فیصلہ کر لیا تھا اور کہ میں کبھی بھی ٹوٹوں گی نہیں، اور اس شخص کے آگے تو میں بالکل نہیں جھکوں گی۔ یہ جو تھا یہ اکرم ہی تھا، کیونکہ اس کی شکل و صورت بالکل میرے سسر سے مشابہت رکھتی تھی، اور زیادہ سے زیادہ 19 یا 20 کا فرق جو ہے وہ میرے سسر کی اور اس کی شکل میں رہا ہوگا۔ اکرم جو تھا وہ ہنسا چلے جا رہا تھا، اور میرے اندر جو ہے وہ ایک مغالطات کا طوفان تھا جو کہ ابلنے کو تیار تھا۔ میرا من تو چاہ رہا تھا کہ میں اسے جی بھر کے گالیاں دوں، لیکن پھر میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا اور میں اس کو دیکھنے لگی کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ ایک بات میرے ذہن میں ابھی چل رہی تھی کہ اب اگر مجھے اس چیز کا پتہ چل جائے کہ اس وقت رات کے کیا ٹائم ہوا ہے یا کیا اس وقت ٹائم ہو سکتا ہے، تو پھر میں یقیناً جو ہے وہ اس بارے میں جان پاؤں گی کہ مجھے چند پور کی حویلی سے کتنی دور جو ہے یہ شخص لے کر کے آیا ہے۔ کیونکہ چند پور کی حویلی میں جب سوئی تھی تو مجھے اپنے سونے کا وقت پتہ تھا، اور پھر اس نے مجھے کب اٹھایا ہوگا، کب یہ وہاں سے لے کر کے آیا ہوگا۔ اب اگر مجھے ابھی رات کو کیا ٹائم ہوا ہے، ٹائم کے بارے میں صحیح طریقے سے پتہ چل جائے تو میں یہ اندازہ لگا سکتی ہوں کہ مجھے جو ہے وہ یہاں سے کتنی دور، چند پور سے کتنی دور لایا گیا ہے۔ میں اس پر اسرار حویلی سے کتنی دور آ چکی تھی، یا میں اسی حویلی کے اندر کسی حصے میں موجود تھی، یا پھر میں چند پور میں کسی جگہ موجود تھی، یا پھر مجھے جو ہے وہ نہ تو میں حویلی میں تھی اور نہ ہی میں گاؤں میں تھی، اور نہ ہی جو ہے مجھے جو ہے حویلی اور گاؤں میں رکھا گیا تھا۔ لیکن یہ سارے اندازے قائم کرنے کے لیے مجھے اس وقت ٹائم کا پتہ ہونا ضروری تھا، اور ساتھ میں مجھے یہ بھی پتہ ہونا ضروری تھا کہ میں جو ہے وہ کہاں پر ہوں۔ لہٰذا جب اس کی ہنسی رکی تو میں نے اس سے سوال کیا، کون ہو تم، اور میں اس وقت کہاں پر ہوں؟ تم مجھے کیوں یہاں پر اٹھا کر کے لائے ہو، اور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میری ان تمام باتوں یا میرے ان تمام سوالوں کے جواب میں اس نے صرف ہنسنے پر اکتفا کیا، اور اس کی ہنسی جو ہے وہ مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ کون تھا؟ وہ اکرم تھا یا میرا سسر اسلم تھا؟ ابھی تک میں اس چیز میں بھی پھنسی ہوئی تھی، کیونکہ بہرحال اس کا ڈیل ڈول قد کاٹھی جو ہے وہ میرے سسر کے جیسی تھی، اور وہ میرا سسر بھی ہو سکتا تھا، وہ اکرم بھی ہو سکتا تھا جو کہ میرے سسر کا جڑواں بھائی تھا، بالکل ہم شکل تھا، یعنی کہ ان کی شکل میں زیادہ فرق نہیں تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اب سسٹم یہ تھا کہ میں اس جگہ سے نکلنا چاہتی تھی، اور مجھے جو ہے بہرحال اب یہاں پر نہیں رہنا تھا۔ میرے ساتھ دائیں طرف اس عورت کی طرف بھی میری توجہ جا رہی تھی جو کہ اب میرے ساتھ ہی بندھی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک گہری بے ہوشی میں تھی، جسے میں ہوش میں لانے کی کوشش بھی کر چکی تھی، لیکن وہ مسلسل بے ہوش ہی تھی۔ وہ زندہ تھی اتنا میں جانتی تھی، اس لیے مجھے اس کی طرف سے پریشانی نہیں تھی۔ میں نے ہر حالات سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک بار پھر میں نے اس شخص سے جو کہ میرے سامنے کھڑا تھا کہ سوال کیا، تم کون ہو، میں کہاں پر ہوں، اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس کے جواب میں اس شخص نے صرف ایک بات مجھے کہی، تم بہت خوبصورت ہو اور تم مجھے بڑی پسند ہو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہارا ہو گیا، اب مجھے ذرا بتانے کا کشٹ کرو گے کہ میں کہاں پر ہوں اور تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ کہنے لگا کہ تم ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہو، اور تمہیں کیوں لایا ہوں؟ میں تو بڑا خوش ہوں کہ تم جو ہے اس حویلی میں آئی ہو، اور پھر مجھے جو ہے وہ تمہیں دیکھنے سننے کا یا تم سے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ تم سے پہلے یار یہ بڈھی تھی، اور یہ بڈھی دیکھ لو تمہارے سامنے لیٹی ہے، یہ تو اب میرے کسی کام کی نہیں ہے، کہو تو ابھی سے ٹھکانے لگا دیتا ہوں اور اس سے جان چھڑا لیتا ہوں، اسی سے جان چھڑانے کے لیے تمہیں اٹھا کر لایا۔ میں نے کہا تمہاری باتیں اپنی جگہ، ایک بات بتاؤ، کیا کبھی میں بوڑھی نہیں ہوں گی، یا پھر میں جو ہے وہ کبھی ایسا میرا حال نہیں ہوگا؟
تو تم میرے ساتھ بھی یہی کچھ کرو گے؟ کہنے لگا بھئی تمہیں بوڑھی تو تم ظاہری بات ہے ہوگی، لیکن ابھی تو تم بچی ہو، اور بوڑھا ہونے میں تمہیں کم از کم ابھی 20 سے 25 سال تو لگیں گے، اور وہ 20-25 سال جو ہے وہ تم یہاں میرے ساتھ رہو گی، اور میں تمہارے ساتھ یہاں پر اپنی منمانی جو ہے جب تک چاہوں گا کرتا رہوں گا۔ میں نے کہا منہ دو رکھو، تم نے پہلے بھی جتنی بار میرے ساتھ زبردستی کی ہے، تم نے دیکھا ہے کہ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے پوری کوشش کی ہے۔ تم اگر ایسی باتیں کرو گے یا پھر میرے ساتھ تم اس طریقے کا سلوک کرو گے، کب تک؟ یاد رکھو میں بہت جلد یہاں سے نکل جاؤں گی اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ کہنے لگا محترمہ اتنا آسان نہیں ہے یہاں سے نکل پانا، یہ جگہ جو ہے یہ آج تک کوئی ڈھونڈ نہیں سکا، یہ جگہ ہی ایسی ہے اور بنائی بھی اس طریقے سے گئی ہے کہ اس جگہ کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس جگہ کے بارے میں پتہ چل جائے تو پھر میرے لیے جو ہے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ جگہ اتنی سیو ہے کہ میں اس جگہ کو لے کر کے مطمئن ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی اس جگہ پر نہیں پہنچ سکے گا۔ اس جگہ کے بارے میں صرف 2 لوگ جانتے ہیں، ایک یہ جو ہڈیوں کے ڈھانچے کی شکل میں پڑا ہے اور یہ مر چکا ہے، اور دوسرا میں جو کہ تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اب جس سے مجھے ڈر تھا، یعنی کہ جو مر چکا ہے وہ تو اب ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے، اس لیے اب اس سے کیا ڈرنا، اور دوسرا میں ہوں تو مجھے اس جگہ کے راز کے بارے میں پتہ ہے، اور اس جگہ کے بارے میں صرف میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا کوئی بھی راز سدا راز نہیں رہتا، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات کھولی جاتی ہے، اس لیے تم فکر مت کرو۔ اگر یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نہیں بولے گا اور تم بھی نہیں بولو گے تو کوئی نہ کوئی راستہ، کوئی نہ کوئی سبب تو ایسا لگ جائے گا، کبھی نہ کبھی تو یہاں پر کوئی نہ کوئی پہنچ جائے گا۔ کہنے لگا بس اچھی بات ہے، اس طریقے کے خواب دیکھنا جو ہے نا یہ بہت اچھی بات ہے، اور تمہاری صحت کے لیے ضروری بھی یہی ہے کہ تم ایسی ہی جھوٹی امیدوں کے سہارے جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار دو۔ یہ کہہ کر کے وہ میری طرف بڑھا، اور اب اس کی نیت میں مجھے فطور نظر آ رہا تھا، اس کے ارادے مجھے کچھ نیک نہیں لگ رہے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک بندی ہوئی لڑکی اپنے آپ کو اس دیو نما انسان سے کیسے بچا سکتی ہے جو کہ بے پناہ طاقت کا مالک تھا۔ لہٰذا ایک دفعہ پھر اس نے مجھ پر اپنا قابو پا لیا، اور پھر میں ایک دفعہ اپنی زندگی کو برباد ہوتے اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ اس بار میں مکمل ہوش میں تھی، اور جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا تھا وہ بھی مکمل ہوش میں تھا، اور میں بھی مکمل ہوش میں تھی، کیونکہ میں بندھی ہوئی تھی اس لیے اس نے مجھ پر کوئی ضرب لگا کر کے مجھے بے ہوش کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اور اپنا کام کر کے وہ سائڈ پہ ہو گیا تھا۔ میں من ہی من میں دعا کر رہی تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل جلد نکل آئے اور میری ہمیشہ کے لیے اس درندے سے جان چھوٹ جائے۔ مجھے ایک چیز پتہ چل چکی تھی کہ یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ صرف جو ہے وہ اکرم ہے جو کہ میرے سسر کا بھائی ہے۔ میں اپنے سسر پہ ایویں خام خواہ شک کرتی رہی، اور یہ اکرم ہے جو کہ میرے سسر کا بھائی ہے، کیونکہ دونوں میں اگرچہ شکل صورت بالکل ایک جیسی تھی، ایویں تھوڑی سی مشابت میں فرق تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اگر ایک کو چھپاؤ اور دوسرے کو نکالو تو کوئی انجان آدمی جو تیسرا ہے وہ ان کو پہچان نہیں سکے گا، لیکن میں اتنی بات کو بس غور کر گئی تھی کہ دونوں کی چہرے کی بناوٹ میں تھوڑا سا بس فرق تھا، ایویں 19 اور 20 کا فرق جو ہے وہ لگتا تھا۔ لہٰذا اس 19 اور 20 کے ساتھ جج کر پانا بہت مشکل تھا کہ اسلم کون ہے اور اکرم کون ہے۔ مجھے اس بات کی امید تھی کہ ظاہری بات ہے کہ میرے شوہر ندیم جو ہے وہ اس بات کا پورا پتہ چلانے کی کوشش کریں گے کہ میں کہاں ہوں، کہاں پر مجھے لے جایا گیا ہے، اور اسی طریقے سے میرا اندھا سسر اسلم بھی اس بارے میں جاننے کی پوری کوشش کرے گا۔ لہٰذا مجھے امید تھی کہ اگر وہ پولیس کو اس کام میں لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، یا پھر کوئی دوسرا ایسا راستہ جو کہ مجھ تک آنے کے لیے جو ہے وہ بن جائے گا، اور کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا کہ میں اس مصیبت سے جو ہے وہ نکل پاؤں گی۔ لیکن اس مصیبت سے نکلنا بہرحال اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، جو بھی تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ یہاں سے جانا جو ہے وہ اس قدر آسان نہیں ہوگا۔ میں نے بھی اس تمام بات کو اپنے ذہن میں رکھ لی تھی کہ میں ہار نہیں مانوں گی، اور میں اپنے آخری سانس تک لڑوں گی اور اس درندے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کروں گی۔
وہ ایک دفعہ پھر یہاں سے تہہ خانے سے باہر چلا گیا تھا، شاید اس نے جانا مناسب سمجھا تھا۔ وہ جو کچھ کرنے آیا تھا کر چکا تھا اور اب یہاں سے وہ رخصت ہو گیا تھا۔ اس کے چلے جانے کے کافی دیر بعد تک مجھے بھی یہاں پر بالکل پتہ نہیں چل رہا تھا کہ باہر صبح ہے، شام ہے، دوپہر ہے، کیا رہا، کیونکہ بالکل ایک بند تہہ خانہ تھا جس میں کوئی روشنی کا گزر نہیں تھا۔ مجھے بس اتنا پتہ تھا کہ ایک اندھا تہہ خانہ ہے جس میں اندھیرا ہے اور اس نے ہمیں یہاں پر لا کر کے باندھ دیا ہے۔ اس صورتحال میں مجھے ایک چیز کا اور ڈر لگا ہوا تھا کہ میں یہ 20-25 سال میرے بوڑھے ہونے کا انتظار اس کو شاید نہ کرنا پڑے۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ میں اس ماحول میں زیادہ سے زیادہ سال سے 2 سال نکال پاؤں گی، کیونکہ یہاں پر جو سیلن تھی اور جہاں پر جو ہے تکلیفیں تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے میرا بیمار پڑنا اور میرا جو ہے وہ اپنی جان اپنے جسم کو بہت جلد جو ہے وہ تیاگ دینا یہ بنتا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں اگر مسلسل یہاں اسی تہہ خانے میں رہوں گی تو میری جسم جان کتنی بھی اچھی ہوئی، میری صحت کتنی بھی اچھی ہوئی، میں بہت جلد مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاؤں گی۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اگر میں کسی بیماری کا شکار ہو جاتی ہوں اور میں جو ہے وہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتی ہوں تو اس کو کیا فرق پڑے گا، یہ کسی اور کو گاؤں سے اٹھا کر کے یہاں لے آئے گا۔ گاؤں میں لڑکیوں کی کمی تو نہیں تھی، اس لیے کچھ کرنا تھا، جو کچھ بھی مجھے کرنا تھا وہ یہاں سے نکلنے کے لیے مجھے بہت جلد کرنا تھا، اور مجھے اس سے پہلے کہ میں بیمار پڑ جاؤں یا پھر میری صحت جو ہے وہ یہاں پر آ کر کے کمزور ہو جائے یا پھر میں جو ہے وہ کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں، مجھے یہاں سے نکلنا تھا اور ہر حال میں مجھے جو ہے وہ واپس جو ہے وہ اپنے لوگوں میں پہنچنا تھا۔ اب تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میرے اپنے کون تھے اور میرے غیر کون تھے، کیونکہ شکوک و شبہات تھے جو کہ مسلسل میرے دماغ میں آ رہے تھے، اور میرے دماغ پر یہ یلغار بار بار ہو رہی تھی کہ کون ہو سکتا ہے کہ جس نے مجھے جو ہے وہ یہاں پر لا کر کے پٹکا ہے، کون ہے کہ جس نے مجھے یہاں پھنسایا ہے، کیا یہ کام صرف اکرم کا ہی ہے یا پھر اکرم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ بہرحال اب تو جس جگہ قید تھی یہاں سے نکلنے کے لیے بس دعا ہی کی جا سکتی تھی، اور وہ میں مسلسل کیے چلی جا رہی تھی۔ میرا نام تنویر ہے اور میں آپ کو اپنے بارے میں اتنی ڈیٹیل ابھی نہیں بتا سکتا، صرف اتنا کہوں گا کہ میں اس وقت چند پور نامی ایک گاؤں میں تھا، اور میں یہاں گاؤں میں کیوں تھا یہ آپ کو وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ میں یہاں پر چند پور حویلی کے راز کے بارے میں جاننے کے لیے آیا تھا۔ پوری ڈیٹیل تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں ایسا کیوں کر رہا تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرا یہاں آنے کا جو مقصد تھا مجھے اس میں کامیابی ہو جائے گی۔ میں اس مقصد کی کامیابی کے لیے یہاں پر جو ہے وہ مسلسل کڑی نگرانی میں اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک مصیبت مول لے کے چل رہا تھا۔ جی ہاں، میرے پاس ایک مصیبت نما مشین تھی، لیکن یہ مصیبت اگرچہ اٹھانے میں بہت باری تھی، لیکن یہ مصیبت ہی مجھے اصل راز تک پہنچائے گی۔ یہ ایک ایسی مشین تھی جو کہ کسی بھی سمت کا اور کسی بھی سگنل کا تعین کرتی تھی۔ اس مشین کے ذریعے سے مجھے یہ پتہ لگانا تھا کہ میری درست سمت کیا ہے اور میرا درست تعین کیا ہے۔ اس کو اٹھانے میں تھوڑا مسئلہ بنتا تھا، جس کی وجہ سے میں اس مشین سے تھوڑا ناراض رہتا تھا۔ البتہ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے اپنے ڈیرے جو تھے وہ چند پور گاؤں میں بھی نہیں لگا رکھے تھے، اور نہ ہی میں چند پور حویلی میں گیا تھا۔ یہ جو میں نے اپنا ڈیرا لگا رکھا تھا یہ میں نے چند پور گاؤں کے ساتھ ہی ایک بیابان میں لگا رکھا تھا۔ یہ ایک جنگل نما بیابان تھا اور یہاں پر گاؤں کے لوگ بہت کم آتے جاتے تھے، اسی لیے میں نے یہاں پر رہنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ میرے پاس بہت سی ایسی ڈیوائس اور چیزیں تھیں کہ جن کی بنا پر میں یہاں پر اپنا وقت گزار سکتا تھا اور آتے جاتے لوگوں کو بھی سرچ کر سکتا تھا۔ میں ایک دو دفعہ گاؤں گیا ضرور تھا، لیکن ایسے ہی گھوم پھر کے واپس آ گیا تھا، اور ان لوگوں کو یہی تاثر دیا تھا کہ میں کوئی ٹورسٹ ہوں جو کہ یہاں پر گھومتے پھرتے چلا آیا ہوں، اور ان لوگوں نے بھی مجھ سے کوئی خاص سوال نہیں کیا تھا۔
ایک آدمی نے مجھ سے میرے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے کہا تھا کہ بس بابا مجھے نا نئی نئی جگہ دیکھنے کا شوق ہے، اس لیے چلا آتا ہوں، ویڈیو بناتا ہوں اور اس کو چینلز پہ اپلوڈ کرتا ہوں۔ تو اس قسم کے کام کرنے والے آج کل بہت سے جو ہے وہ بہت سے گاؤں میں ایسی جگہوں پہ آپ کو مل جائیں گے، اس لیے زیادہ کسی نے مجھ سے پوچھ نہیں کی اور میں جو ہے وہ واپس دوبارہ اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں ایسا جو ہے وہ کہہ رہا ہوں، کہ میں کون ہوں، میں اپنے بارے میں آپ کو کیوں نہیں بتانا چاہ رہا۔ اس میں ابھی تھوڑا راز ہی رہنے دے تو بہتر ہے۔ چند پور حویلی کے بارے میں تھوڑی بات کرتے ہیں۔ چند پور حویلی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر باقاعدہ سے پولیس آ چکی تھی۔ چودھری ندیم اور چودھری اسلم کی موجودگی میں نایاب کی پوری طرح سے جانچ پڑتال کی جا رہی تھی کہ نایاب کو زمین نگل گئی، آسمان کھا گیا، نایاب کہاں پر ہے اور وہ جو ہے وہ اب کیا کر رہی ہے۔ جی ہاں، نایاب کے بارے میں جاننے کی سب کو جو ہے وہ پڑی ہوئی تھی اور خاص طور پر جو نایاب کا شوہر تھا وہ اس بات کو لے کر کے بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ نایاب کی گمشدگی کی جو ہے اطلاع باقاعدہ تھانے اور پولیس کو کر دی گئی تھی، اور یہاں پر ایک چیز جو اور تھی وہ سب سے زیادہ خطرناک تھی کہ زرینہ اور اکبر حسین یہ دونوں ہی اس وقت مارے جا چکے تھے۔ جی ہاں، کوئی ایسی بے ہوشی کی دوائی جو کہ کسی کھانے والی چیز میں ملا کر اس رات ان دونوں کو دی گئی تھی، جس رات نایاب کو یہاں سے اغوا کیا گیا تھا یا نایاب کو لے کے جانے والا جو شخص تھا اس نے کوئی ایسی بے ہوشی کی دوائی ان کے کھانے پینے کی کسی چیز میں ان کو دی تھی کہ جس کی تھوڑی سی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے نہ تو اکبر حسین کی زندگی بچ پائی تھی اور نہ ہی زرینہ کی زندگی جو ہے وہ محفوظ رہ سکی تھی۔ دونوں ہی صبح مردہ حالت میں پائے گئے تھے اور دونوں ہی جو ہے اب اس دنیا میں نہیں تھے۔ ان دونوں کا تو جو بھی ہوا سو ہوا، لیکن نایاب کے بارے میں کسی کو کچھ خبر نہیں تھی۔ شاید نایاب کو بھی کوئی نشہ آور دوائی سنگا کر کے یا کھلا کر کے بے ہوش کیا گیا تھا اور اس کو پھر یہاں سے لے جایا گیا۔ اب پتہ نہیں کہ جس دوائی کے بلبوتے پر اس کو یہاں سے لے جایا گیا وہ بھی زندہ تھی یا اب تک مر چکی تھی، لیکن بہرحال اس کی کوئی خبر جو ہے وہ تو نہ ہی چودھری ندیم کو تھی اور نہ ہی چودھری اسلم کو تھی، اور نہ ہی ان کے بارے میں کسی کو پتہ تھا کہ اب نایاب کہاں پر ہے۔ پولیس پوری دلچسپی کے ساتھ اس کیس کی تحقیقات کر رہی تھی اور یہاں تک بات ہو چکی تھی کہ اب پوری حویلی کے علاوہ پورے گاؤں کو ایک ایک گھر کی تلاشی لے کر کے چھان مارا گیا تھا، لیکن نہ ہی جو ہے وہ کسی طریقے سے پتہ چلنا تھا اور نہ ہی نایاب کا کوئی کسی جگہ پتہ چلا۔ انہوں نے کوئی ایسی ایکسٹرا ایکٹیویٹی نہیں کی تھی کہ جس سے میں خوش ہوتا۔ پولیس والوں کی جو کارروائی تھی اس کو میں بس ایک رسمی کارروائی کہوں گا، اور یہی کہوں گا کہ پولیس والوں نے جو کیا وہ اپنی جگہ تو درست تھا، لیکن ابھی بہت سی ایسی چیزیں تھیں کہ جن میں مجھے جول نظر آ رہا تھا، اور میں جانتا تھا کہ پولیس نے ابھی تک ان مدوں پر ان چیزوں پر دھیان نہیں دی۔ اگر پولیس وہاں پر دھیان دیتی تو یقیناً جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے نایاب کا کچھ نہ کچھ سراغ لگانے میں کامیاب ہو جاتی۔ لہٰذا اس وقت پر آ کر کے مجھے اپنے آپ کو ظاہر کرنا بنتا تھا، کیونکہ اگر اب بھی میں اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتا تو ظاہری بات ہے کہ ایک لڑکی جو گم شدہ تھی اس لڑکی کے بارے میں کچھ بھی پتہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ میں کس کے اوپر اپنے آپ کو ظاہر کروں، میں اعتبار کس پر کروں اور میں کس کو بتاؤں کہ میں کون ہوں اور میری اصلیت کیا ہے۔ اب یہ جو میں کون ہوں اور میری اصلیت کیا ہے اس کے بارے میں نہ تو چودھری ندیم پہ اعتبار کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی میں چودھری اسلم پہ اعتبار کرنا چاہتا تھا۔ پولیس والے رہ جاتے تھے آ جا کے، اور پولیس تھانے جا کر کے مجھے اپنی اصلیت کو ظاہر کرنا پڑتا تھا، یا پھر یہاں کا جو تفتیشی تھا جو بھی اس کیس کی تحقیق کر رہا تھا ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر کے ان لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں۔
جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میرا نام تنویر ہے اور میرا نام پورا نام تنویر اصغر ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک سرکاری ادارے سے منسلک ہوں۔ ہماری بھی پولیس ہے، لیکن ہماری پولیس کو خفیہ ایجنسی یا خفیہ پولیس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور میں CIA سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا تعلق CIA سے ہے، اور میں اس کیس میں کہاں پہ آ گیا، مجھے اس کیس میں کون لایا، یا پھر میں کس کے ایما پر یہاں پر اس گاؤں میں یا اس چند پور حویلی میں موجود تھا، تو اس کو جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نایاب ایک دفعہ اپنے گھر آئی تھی، شہر میں اپنے گھر سے وہ نکلی تھی کسی کام کا بتا کر کے، اور 2 سے 3 گھنٹے کے بعد واپس آئی تھی، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ وہ کہاں گئی ہے یہ آپ کو ابھی نہیں بتایا جائے گا۔ وہ میرے پاس ہی آئی تھی، اس نے اپنے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں کا حوالہ مجھے دیا تھا، اور مکمل تفصیل جو ہے اس نے مجھے چند پور حویلی کے بارے میں بتائی تھی۔ اسے نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اسے اس کے اندھے سسر پر شک ہے، کہ اس کا اندھا سسر ہی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اور پھر اس وقت کرتا ہے کہ جب اس کا شوہر گھر پر نہیں ہوتا۔ اس بات کو ساری کو سننے کے بعد اس نے مجھے ایک خدشہ ظاہر کیا تھا، کہ اس نے کہا تھا کہ اس کے اندھے سسر کا ایک ہم شکل بھائی ہے جس کا نام اکرم ہے، اور پھر اکرم کی سٹوری بھی اس نے مجھے بتا دی تھی، کہ جو اپنے حصہ لے کر کے شہر چلا گیا تھا، اور پھر کبھی وہ واپس گاؤں کی طرف نہیں پلٹا۔ یہ تمام باتیں سننے اور جاننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس حویلی کے بارے میں اکرم کو بھی 1 انچ کا پتہ ہے، اور اسلم کو بھی 1 انچ کا پتہ ہے، اور ندیم کو بھی ساری باتوں کا پتہ ہے، کیونکہ ندیم اب اسلم کا بیٹا ہے اور نایاب کا شوہر ہے، اس لیے ندیم پر شک کرنا تھوڑا بے بنیاد تھا۔ لیکن یہ ہماری ڈیوٹی کا حصہ نہیں ہے، ہم ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تبھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ندیم پہ شک جاتا تھا کہ جب بھی ندیم صاحب اپنے گھر سے دور ہوتے تھے تو ایسا واقعہ پیش آتا تھا، اس وجہ سے ندیم شک کے دائرے میں آتا تھا کہ جان بوجھ کر ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا کرتا ہو اور اپنی بیگم نایاب کو دوسرے کے سر پر چھوڑتا ہو۔ وہ اور کی کچھ 2-3 باتیں ایسی تھی کہ جس سے وہ میرے شک کے گھیرے میں آتا تھا، کہ جب وہ یہاں پر موجود ہوتا تھا تب ایسے واقعات بہت کم ہوتے تھے۔ دوسرا یہ بات ہے کہ اسی گاؤں سے ایک عورت نذیرہ نامی پہلے گم ہوئی، جو کہ انہی کی نوکرانی تھی۔ وہ نوکرانی جو تھی اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ پیش آیا، یہ مجھے نایاب نے بتایا تھا۔ نذیرہ کہاں چلی گئی؟ نذیرہ حویلی میں نہیں ہے، نذیرہ جو ہے وہ گاؤں میں نہیں ہے، نذیرہ کو کسی نے کہیں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو نذیرہ جو ہے وہ بھی اس کیس کی ایک اہم کڑی تھی۔ اور پھر نذیرہ کی طرح ظاہری بات ہے کہ نایاب کو بھی گم ہو جانے کا خدشہ تھا، اسی وجہ سے وہ میرے پاس اس بات کو لے کر کے آئی تھی، اور اس کے بعد سے میں اس کیس کے پیچھے تھا۔ اور سچ پوچھیں تو جب وہ وہاں سے ہو کر کے یہاں واپس گاؤں میں آئی تھی تو میں اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا۔ اس گاؤں سے ہٹ کے تھوڑا سے بیابان میں نے اپنا رہنے کا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ میرے پاس خیمہ تھا جس کو میں باقاعدہ یوز کرتا تھا، اور میں خیمے میں رہ کر کے اپنا وقت گزارتا تھا۔ میرے پاس ایسی ڈیوائسیں تھی کہ جن سے میں جنگل بیابان میں بھی اپنا دھیان رکھ سکتا تھا، اور سانپ بچھو وغیرہ کوئی چیز مجھے نہ کاٹے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسے کوئی جانور نہیں تھے کہ جو یہاں پر اس جنگل میں جو ہے یا اس بیابان میں مجھے کچھ معلوم ہوتے ہوں یا مجھے دکھائی دیتے ہوں۔ لہٰذا اب میرا اس کہانی میں انٹری کا ٹائم آ چکا تھا، اور میرا انٹری کا ٹائم یہی تھا کہ میں جا کر کے پولیس اسٹیشن میں اپنی خود کی اصلیت کو ظاہر کر دوں، اور پولیس والوں کو کم از کم یہ بتا دوں کہ میں کون ہوں اور کیا کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، اور مجھے نایاب نے ہائر کیا تھا اس کام کے لیے، اور نایاب نے مجھے بتایا تھا اپنی ساری تکلیف کے بارے میں اور اپنی ساری پریشانیوں کے بارے میں۔ لہٰذا میں نے اگلی صبح ہی پولیس اسٹیشن جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میرے ذہن میں یہ بات چل رہی تھی کہ میں اب پولیس اسٹیشن کے لیے اگلی صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ اس روز رات کو اسی بیابان میں سو رہا تھا
کہ ایک ہلچل جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نیند کا بڑا کچا تھا، کیونکہ میں جس فیلڈ میں تھا یہاں پر اونٹ گھوڑے بیچ کر سونے کا رواج نہیں تھا۔ یہاں پر فوری طور پر جو ہے وہ جاگنا اور اپنے ذہن کو ایکٹیو کرنا جو ہے یہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا تھا۔ اس لیے میں فوری طور پر نہ صرف کہ جاگ گیا تھا بلکہ میں نے اپنے ذہن کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو بھی ایکٹیو کر لیا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا جو خیمہ تھا یہ ایسے گھنے سے درختوں کے بیچ میں لگایا تھا کہ آتا جاتا کوئی شخص اگر آدھی رات کو بھی یہاں سے گزرے تو وہ مجھے جج نہ کر سکے۔ لہٰذا ابھی بھی یہی ہوا تھا کہ رات کے تقریباً 2:30 بجے تھے اور میں نے ایک سائے کو اس جگہ سے گزر کر کے کہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے اور میرے بیچ میں کافی فاصلہ تھا۔ یہ میرے حساس کان ہی تھے کہ میں نے اس کے گزرنے کی آواز جو ہے وہ دور سے سن لی تھی۔ وہ مجھ سے تقریباً کافی دور تھا، اتنا دور تھا کہ میں آسانی سے اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، اس کام کے لیے میں دوربین کا استعمال کر سکتا تھا، جو کہ میں نے ابھی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن یہ دوربین جو تھی یہ بھی لائٹ والی نہیں تھی، کیونکہ مجھے سادہ دوربین سے اسے دیکھنا تھا۔ اگر میں اس کے اوپر لائٹ مارتا تو وہ بندہ جو ہے وہ ہوشیار ہو سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے اس سے جو ہے وہ صرف اور صرف سادہ دوربین سے دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس بندے کو جو ہے وہ پہچاننے کی کوشش کروں گا، اور یہ بندہ اتنی رات کو اس بیابان میں کیا کر رہا ہے۔ یہ تمام وہ باتیں تھیں کہ جو مجھے جو ہے اس وقت سجائی دے رہی تھیں، اور میں نے اپنے خیمے سے باہر نکل کر کے فٹافٹ سے دوربین نکالی اور اس دوربین کی مدد سے میں اس سمت میں دیکھنے لگا جہاں پر مجھے وہ شخص دکھائی دیا تھا۔ وہ شخص میں نے دیکھ لیا، ایک بالکل سیاہ رنگ کا حیولہ تھا۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے اور اس کے اوپر کالا ہی نقاب پہن رکھا تھا۔ میں نے اپنی دوربین کو مختلف جگہ پر فوکس کر کے اس کے چہرے کی بناوٹ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن مجھے کسی بھی لحاظ سے اس کا چہرہ جو ہے وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ وہ اس وقت گاؤں کی طرف جا رہا تھا، اور حویلی جو تھی وہ گاؤں سے پہلے آتی تھی۔ دونوں آپشن ہو سکتے تھے کہ یا تو وہ اس وقت گاؤں کی طرف جا رہا ہے یا پھر وہ حویلی کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اس بندے کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا، اور کیونکہ وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھا اور میرے پاس دوربین بھی تھی، اس لیے میں اتنی دور سے تو ظاہری بات ہے کہ نہ اسے دکھائی دے سکتا تھا اور نہ جو ہے وہ اسے سنائی دے سکتا تھا۔ اس لیے اتنا ہی فاصلہ رکھ کر کے میں نے اس کا دبے قدموں سے پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ خیمہ وغیرہ اپنی چیزیں میں نے وہی چھوڑ دی تھی، کیونکہ یہاں پر کسی کے آنے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ لہٰذا میں دبے قدموں چلتا چلتا اس شخص کے پیچھے جانے لگا۔ وہ حیولہ مجھ سے بہت آگے چل رہا تھا اور کبھی کبھی وہ میری نظروں سے گم ہو جاتا تھا، لیکن میں نے دوربین کی مدد سے اس کی تلاش جاری رکھی، اور پھر کہیں نہ کہیں وہ مجھے دوبارہ جو ہے وہ ڈوبتا ابھرتا نظر آ جاتا۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ چند پور حویلی کے پاس جا کر کے رک گیا، اور پھر وہ بلا دھڑک اور بلا جھجک اس حویلی کے اندر داخل ہو گیا، بالکل اس طریقے سے کہ جیسے وہ اس حویلی کا بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہو اور اس حویلی کے بارے میں اسے سب چیزوں کا علم ہو۔ حویلی کے اندر چلے جانے کے بعد کافی دیر تک میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ حویلی سے باہر نہیں آیا۔ اس کے بعد میں وہاں سے پلٹا اور واپس اپنے خیمے کے پاس آ گیا۔ شکر ہے کہ یہاں پر سب چیزیں ویسی کی ویسی پڑی تھیں جیسے کہ میں چھوڑ کر کے گیا تھا۔ میں نے وہ مشین اٹھائی جس مشین کی مدد سے مجھے جو ہے وہ سگنل ملتے تھے، اور اس مشین کو اٹھا کر کے میں نے ایک دفعہ پھر جو ہے اس طرف بڑھنا شروع کر دیا کہ جس طرف سے وہ شخص مجھے آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ وہاں پر جب میں پہنچا تو مجھے سگنل بہت سٹرونگ ملنے لگے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں قریب ہی کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نایاب کو رکھا گیا ہے۔ اب آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ نایاب کے پاؤں میں ایک ڈیوائس جو تھی وہ میں نے فٹ کروائی تھی جب وہ میرے پاس آئی تھی۔ اس ڈیوائس کی مدد سے نایاب کو اگر کبھی اغوا کر لیا جاتا اور نایاب جو ہے وہ میری نظروں سے اوجھل ہو جاتی، تو اس مشین میں ایسے سگنل کیچ کرنے کی صلاحیت تھی کہ میں نایاب کو اس کے پاؤں کی اس ڈیوائس کے سگنل کی وجہ سے زمین کی تہہ سے بھی کھود نکالتا۔
یہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں نایاب تک پہنچ سکوں۔ 2-3 گھنٹے جو نایاب نے میرے پاس گزارے تھے، اس دوران نہ صرف کہ میں نے نایاب کی مکمل کہانی سنی تھی، بلکہ اس کے پاؤں میں ایک ایسی ڈیوائس بھی فٹ کی تھی کہ جس کی مدد سے نایاب جو ہے وہ میری نظروں کے سامنے رہے۔ میں نایاب کو کچھ اور نہیں دے سکتا تھا کہ اگر کوئی ایسی چیز دیتا کہ جس سے شک ہو جاتا، لیکن پاؤں کے اندر انجیکٹ کی ہوئی یہ ڈیوائس جو تھی مجھے مسلسل سگنل دے رہی تھی، اور میں نے جہاں پر سایہ دیکھا تھا، یہاں آ کر کے وہ ڈیوائس کے سگنل بہت زیادہ تیز ہو گئے تھے۔ یہ ڈیوائس سگنل ایک سوئی کی بنیاد پر تھے کہ جس میں اس مشین میں ایک سوئی تھی جو کہ مجھے یہ بتاتی تھی کہ میں اپنے مشن کے، اپنے مقصد کے کتنے قریب ہوں، 10%، 20%، 30%۔ اس وقت جو سوئی تھی وہ 90 کے کراس کر رہی تھی، یعنی کہ یہاں پر بالکل قریب ہی کوئی ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر نایاب کو رکھا گیا تھا۔ اس وقت رات کے 4 بج رہے تھے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں رات کے 4 بجے یہاں پر اب مزید جو ہے وہ ان سگنل کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں، یا پھر میں جو ہے ابھی یہاں سے چلا جاؤں اور صبح کے ٹائم پر میں یہاں پر آ کر کے دیکھوں۔ لہٰذا مجھے یہی لگا کہ اس وقت تو رات کے اندھیرے میں ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں مجھ سے چھوٹ جائیں، لہٰذا میں صبح کے اندھیرے میں یہاں پر آ کر کے اس چیز کو دیکھنے کی کوشش کروں گا۔ ایک چیز میرے ذہن میں یہاں پر اور بھی چل رہی تھی کہ میرے پاؤں کے نشان تو اس کچی مٹی پر لگے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پاؤں کے نشان جو ہیں وہ بھی لگے ہوں گے اور اسی شخص کے ہوں گے کہ جس کے قبضے میں نایاب ہوگی۔ اب اتنا تو پتہ چل چکا تھا کہ نایاب یہیں کہیں قریب ہی ہے، لیکن یہ پاؤں کے نشان جو تھے جو دوسرے شخص کے تھے، یہ مجھے ہو سکتا ہے کہ سیدھا اس جگہ پر لے کر کے جاتے جہاں پر وہ دوسرا شخص نایاب کو رکھے ہوئے تھا اور جہاں پر نایاب جو ہے وہ رہ رہی تھی۔ اس کام کے لیے مجھے صبح کا وقت ہی اچھا لگ رہا تھا، لہٰذا میں نے دوبارہ اپنے خیمے میں آ کر کے سونے میں عافیت سمجھی۔ اب میں اپنے خیمے میں واپس آ گیا اور اپنے آپ کو ہر طرح سے لاک کرنے کے بعد میں خیمے میں لیٹ کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح تقریباً 9 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی اور میں نے دیکھا کہ اس وقت سورج اچھا خاصا نکل آیا تھا، موسم صاف تھا، اور میں نے اسی صاف موسم میں اس طرف جانے کا فیصلہ کر لیا کہ جہاں پر مجھے جو ہے وہ نایاب کے ہونے کا اب 90 سے 95% گمان ہو چکا تھا۔ نایاب اگر تھی تو وہیں تھی، اور اس کے علاوہ نایاب جو ہے وہ کہیں پر بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ میں وہاں پر جاتا، مجھے ایک خدشے کے تحت پہلے چند پور حویلی جا کر کے ذرا پتہ کرنا تھا کہ چند پور حویلی کے جو مقیم ہیں وہ وہیں پر موجود ہیں یا پھر ان کے جو ہے وہ کہیں آنے جانے کی کوئی خبر ہے۔ لہٰذا میں نے اس کام کے لیے ایک دفعہ پھر پہلے چند پور حویلی جانے کا فیصلہ کیا، اور جب میں چند پور حویلی کے قریب سے گزرا تو مجھے وہاں سے یہ اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ مکان کے جو مکین ہیں وہ اندر ہیں، کیونکہ میں نے جو ہے وہ چودھری اسلم کو دیکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ ندیم کو باتیں کرتے ہوئے بھی سن لیا تھا۔ یہ اتفاق کی بات تھی کہ جب میں حویلی کے گیٹ کے پاس سے گزرا تو وہ دونوں بھی صحن میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتیں کیونکہ جاری تھیں اور ندیم بھی موجود تھا اور چودھری اسلم بھی موجود تھا، تو اس لیے اب یہ واضح تھا کہ میں جو ہے وہاں سے آسانی سے واپس آ جاؤں اور جتنی جلدی ہو سکے اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ کر کے نایاب کو تلاش کرنے کی کوشش کروں۔ لہٰذا مجھے نایاب کو تلاش کرنا تھا اور اس کے لیے مجھے واپسی آنا تھا۔ خیر میں واپس بڑی جلدی میں آیا اور پھر میں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر میں رات کو نایاب کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور میری جو مشین تھی اس نے 90 سے 95% سگنل دکھائے تھے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ مجھ سے کچھ
دوری پر ہے، اتنا بس فاصلہ ہے کہ سمجھ لو کہ چند فرلانگ کا فاصلہ ہے جو کہ مجھے طے کرنا ہے۔ اس لیے اب صبح کا ٹائم تھا اور میں نے پوری توجہ کے ساتھ اس مشین کو، مصیبت کو بھی ساتھ اٹھایا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نایاب کو تلاش کرنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ اور پھر میری نظر جو ہے وہ ایک قبر پر پڑی۔ جی ہاں، یہ قبر ہی تھی جو کہ بالکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ قبر ہے یا کوئی قبر نما کوئی گڑھا ہے۔ میں اس قبر نما گڑھے کی یہاں پر بالکل امید نہیں رکھتا تھا کہ اس قدر ویران جگہ پر یہ جو گڑھا ہے، یہ کوئی قبر نما گڑھا ہے جو کہ یہاں پر ہے، اور یہ یہاں پر کیوں ہے؟ اسے قبرستان میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یہ قبرستان میں نہیں تھا تو پھر یہ کوئی قبر تو بہرحال نہیں ہو سکتی تھی، یہ کوئی گڑھا ہی تھا جو بالکل دکھائی قبر کی طرح دیتا تھا، لیکن یہ تو کوئی گڑھا تھا، بالکل ویسے ہی ابھرا ہوا جیسے کہ قبر ابھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ لمبائی میں نہیں تھا، یہ تھوڑا سا چوڑا تھا اور تھوڑا سا لمبا تھا۔ اس نے مجھے یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ قبر نہیں ہے، بہرحال قبر نما کوئی جگہ تھی۔ میں اپنی مشین کو، مصیبت کو اٹھا کر کے وہاں پر بالکل اس قبر نما جگہ کے پاس لے گیا۔ جیسے ہی میں اس گڑھے کے پاس پہنچا تو اس مشین پر 98-99% کا ہندسہ ظاہر ہونے لگا، یعنی کہ اب نایاب سے میں صرف اتنی ہی دوری پر تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نایاب کو ہاتھ بڑھا کر کے چھو لوں۔ اس گڑھے میں کوئی راز ضرور تھا، اور اس گڑھے کے راز کے ذریعے سے جو ہے وہ مجھے پتہ چل سکتا تھا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ لہٰذا اب اس گڑھے کے بارے میں کیونکہ میں جان چکا تھا اور مجھے اس گڑھے کی اصلیت کا پتہ چل چکا تھا، یہ کوئی مصنوعی بنایا ہوا گڑھا تھا، شاید اس کا کوئی میکنیزم ہوگا جس کے ساتھ یہ گڑھا جو ہے وہ کھلتا ہوگا۔ یہ صرف اوپر جو مٹی کے ڈھیلے تھے یا مٹی کا جو تھا، یہ صرف دکھانے کے لیے تھا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تھا۔ ضرور اس کے نیچے کوئی دروازہ ہوگا، اور اس دروازے کے ذریعے سے نایاب تک پہنچ جانا جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ یہ ضرور کوئی تہخانہ تھا جس کو یہاں پر بنایا گیا تھا۔ یہ تہخانہ چند پور حویلی سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اسے کس نے بنایا تھا، کب بنایا تھا، یہ باتیں جو ہے وہ ابھی علم میں نہیں تھی، لیکن جب یہ باتیں علم میں آ جائیں گی تو اس وقت ظاہری سی بات ہے کہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جن باتوں کو لے کر کے میں یہاں کی پولیس پر خفا ہو رہا تھا وہ یہی باتیں تھیں کہ پولیس کو چاہیے تھا کہ اس حویلی کا نقشہ جس بھی آرکیٹیکٹ نے بنایا تھا اس آرکیٹیکٹ سے رابطہ کرتی، اور اس حویلی کا نقشہ جس نے تیار کیا تھا اس سے اس حویلی کا نقشہ اگر حاصل کرتی تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ کیا اس حویلی کے اندر کوئی تہخانہ موجود ہے، کیا اس حویلی میں کوئی ایسی سرنگ ہے جو کہ کسی تہخانے کے ساتھ جا کر کے ملتی ہے، کیونکہ یہ باتیں میرے ذہن میں تھیں اور ہماری ڈیوٹی کا حصہ تھیں۔ یہ کام پولیس والوں نے نہیں کیا تھا، لیکن اب میں کیونکہ اس تہخانے تک پہنچ چکا تھا تو مجھے صرف یہاں کی پولیس سے رابطہ کرنا تھا، اور مجھے یہاں کی پولیس کے بارے میں رابطہ کرنے سے پہلے یہاں کی پولیس کے بارے میں معلومات بھی لینی تھی۔ لہٰذا میں نے اب اپنے ادارے کو، یعنی کہ سب سے پہلے CIA کو رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر میں نے وہاں پر جب رپورٹ کی اور یہاں پر موجود ڈیوٹی پہ تعینات انسپیکٹر اشرف کے سارے بارے میں دریافت کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ انسپیکٹر اشرف ایک ایماندار انسپیکٹر ہے، اور اس کی ٹیم بھی جہاں بھی وہ کیا ہے وہ اپنی ٹیم کو بھی ایمانداری کا درس دیتا ہے۔ اگر اس کی ٹیم میں سے کوئی بے ایمان نکل آئے تو یہ کہہ نہیں سکتے، لیکن بہرحال وہ ایک مستند اور اچھا انسپیکٹر ہے اور اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا انسپیکٹر اشرف کی اس تعریف کے بعد جو کہ میرے ادارے سے کی گئی تھی، کیونکہ میرے ادارے کے پاس تمام پولیس انسپیکٹروں کا ریکارڈ ہوتا ہے، اچھے ہیں یا برے ہیں ان کو یہ پتہ ہوتا ہے، ہم ان کے بارے میں بھی معلومات رکھتے ہیں۔ لہٰذا اب میرا انسپیکٹر اشرف کے ساتھ ملنا بنتا تھا، اور میں انسپیکٹر اشرف کو اب یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ نایاب کو تو میں نے سمجھ لو کہ حاصل کر لیا ہے اور میں نایاب تک پہنچ گیا ہوں، لیکن اب نایاب کہاں، کس کی قید میں، کیوں، کیسے، بہت سے سوال ایسے تھے کہ جو یا تو نایاب کی برآمدگی پر پتہ چل سکتے تھے، یا پھر جو ہے وہی شخص بتا سکتا تھا کہ جو سیاہ نقاب میں سیاہ لباس پہن کے
آدھی رات کو وہاں پر مٹر گشتی کرتا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ دن کو بھی یہاں پہ آتا ہو، لیکن ظاہری بات ہے کہ دن کو ابھی تک میں نے اسے دیکھا نہیں تھا، کیونکہ اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر وہ یہاں پر آتا نہیں ہوگا تو نایاب کو اگر اس نے قید کر رکھا ہے تو وہ بھوکا تو نہیں رکھتا ہوگا، یا پھر اس نے نایاب کو کوئی کھانا وغیرہ یا کچھ ایسی چیز تو لازمی بات ہے دینی ہے۔ ان تمام باتوں کو سوچ کر کے میں نے جو ہے وہ اس راستے کی نگرانی کا بھی انتظام کرنا شروع کر دیا، اور پھر میں جو ہے انسپکٹر اشرف سے ملنے کا ارادہ بھی لے کر کے سیدھا تھانے پہنچ گیا۔ میں جب تھانے میں داخل ہوا تو میں نے حسب روایت پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، اور میرے چہرے پہ بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اور میری ڈیل ڈول سے بھی یہی لگتا تھا کہ میں کوئی یا تو شکاری ہوں، یا پھر میں کوئی جو ہے وہ اخبار والا ہوں، یا پھر کوئی ایسا بندہ ہوں کہ جو تھوڑا سا دنیا سے ہٹ کے چلنے کا عادی ہے۔ جب میں انسپکٹر اشرف کے پاس پہنچا تو میں نے ایک سپاہی سے انسپکٹر اشرف کے بارے میں دریافت کیا۔ تھانے میں پہنچ کر کے سپاہی سے جب میں نے اشرف کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے مجھے سر سے پاؤں تک گھور کر دیکھا اور کہا، کیا کام ہے جی صاحب سے؟ میں نے کہا، اگر آپ کو یہ بولوں کہ کام بھی آپ کے صاحب کو بتاؤں گا تو کہنے لگا، صاحب تو کمرے میں ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ اپنے آنے کا مقصد بتائیں گے تو ہم صاحب کو جا کے اندر کوئی پیغام دیں گے۔ میں نے کہا، بس انہیں یہ بتاؤ کہ شہر سے کوئی بندہ ان سے ملنے آیا ہے جو کہ ان کا دوست ہے۔ دوست کا سن کر کے وہ فٹافٹ سے بھاگا، اور جا کر کے تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے پاس واپس آیا۔ اس نے کہا، جی آپ کو انسپکٹر صاحب اندر بلا رہے ہیں، آپ انسپکٹر صاحب سے مل سکتے ہیں۔ جب میں انسپکٹر اشرف کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں پر 3 سے 4 لوگ اور بھی موجود تھے۔ میں نے وہاں پر پہنچ کر سلام کیا، اور پھر میں نے انسپکٹر اشرف کو مخاطب کیا، انسپکٹر صاحب اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہوں گا، اور تسلی کے لیے آپ میرا یہ کارڈ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے اپنی جیب سے اپنا کارڈ نکال کر کے انسپکٹر اشرف کے سامنے کر دیا۔ انسپکٹر اشرف کو ہی کارڈ دکھایا تھا، باقی لوگوں کو نہیں، لہٰذا انسپکٹر اشرف نے میرے کارڈ کو اٹھا کر کے دیکھا، اور اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ایک سپاہی کو چائے اور دیگر چیزیں لانے کے لیے بولا۔ سپاہی آرام سکون سے وہاں کمرے سے چلے گئے۔ اب کمرے میں صرف انسپکٹر اشرف اور میں رہ گئے تھے۔ اب میں نے انسپکٹر اشرف کو مخاطب کیا، اور انسپکٹر اشرف کو میں نے ساری بات بتانی شروع کر دی، کیونکہ میں لگی لپٹی رکھ کے بات کرنے والا نہیں تھا، اور مجھے اس وقت فکر یہ تھی کہ مجھے نایاب کو جتنی جلدی ہو سکے برآمد کرانا ہے، اور نایاب کے بارے میں جو ہے وہ پتہ کرنا ہے۔ لہٰذا میں ہر لگی لپٹی سے پرے میں نے نایاب کے بارے میں، کہ نایاب میرے پاس آئی تھی، اس نے مجھے یہ چیزیں بتائی تھیں، اس کے بعد میں یہاں پر آیا اور میں نے کیا دیکھا، میں نے مختصراً اسے ساری بات بتا دی۔ انسپکٹر اشرف نے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے سر کہ آپ جو ہے وہ اس تہہ خانے تک پہنچ گئے ہیں جو کہ آپ کی مشین کے مطابق جو نایاب کے اندر آپ نے ڈیوائس ڈالی تھی جو کہ اس کی ٹانگ میں، اس کے ذریعے سے آپ کو وہ سگنل ملے ہیں اور آپ وہ پہنچ گئے ہیں۔ اب اگر نایاب کا پتہ چل گیا اور نایاب مل گئی تو سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، نایاب کے جو ہے وہ تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، لیکن اصل مجرم کے بارے میں جو ہے وہ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا۔ کہنے لگے، جی مجرم کون ہے؟ جی پھر مجرم تو وہی ہے جو کہ اکرم ہی مجرم ہو سکتا ہے، جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بھائی ہے اسلم صاحب کا، چودھری اسلم جو ہے وہ اس کا بھائی ہے، اور اکرم نے جو ہے وہ یہ سارا کھیل رچا ہے، کیونکہ وہ بہت حد تک جو ہے وہ اسلم سے ملتا ہے، اور وہ بہت سالوں پہلے یہ گاؤں چھوڑ کے شہر چلا گیا تھا۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی واپس آیا ہو اور اس نے جو ہے وہ آ کر کے یہاں پر ہر چیز جو ہے وہ اپنے مطابق سے سنبھال لی ہو۔ یہ چند پور حویلی کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ حویلی کب بنی، کیسے بنی، کس نے بنائی، تو اسے سارے راستوں کا بھی پتہ ہوگا، اس تہہ خانے کا بھی پتہ ہوگا، اور اس تہہ خانے کے تک جانے کے لیے ہو سکتا ہے جناب کہ کوئی ایک راستہ نہ ہو، جو راستہ آپ نے دیکھا ہے وہ کوئی اور راستہ ہو، اور کچھ سرنگ بھی ہو سکتی ہے کہ جو اس تہہ خانے تک جائے۔ میں نے کہا، انسپکٹر صاحب آپ کافی سیانے آدمی ہیں، میں ان تمام چیزوں پر سوچ چکا ہوں، اور ایسا ہونا ممکن ہے کہ کوئی سرنگ ہو جو کہ حویلی سے وہاں تک جائے۔ لیکن اب انسپکٹر اشرف نے کہا کہ دیکھیں جی، اگر سرنگ تھی حویلی تک واپس آنے کے لیے تو پھر اس بندے نے آدھی رات کو جو ہے وہ یہ راستہ کیوں اختیار کیا، اور وہ حویلی میں دوسرے راستے سے کیوں آیا؟
میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سرنگ میں سے گزرنا اس وقت اسے کچھ پسند نہ آیا ہو اور اس نے یہ سوچا ہو کہ میں آرام سکون سے جو ہے وہ اوپری راستے سے جا سکتا ہوں، یہ بیابان جنگل ہے، یہاں پر مجھے روکنے اور ٹوکنے والا کون ہے یا سمجھانے والا کون ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بات کو لے کر کے آ گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس بندے نے نایاب کو اس تہہ خانے میں یا جہاں بھی بند کر رکھا ہے وہ سرنگ والا اور اوپر والا دونوں ہی راستے استعمال کرتا ہو، کیونکہ وہ بے فکرہ ہے کہ مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا اور مجھ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ یہ باتیں ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا اب کیا کیا جائے؟ اب یہ کیا جائے کہ سب سے پہلے آپ اس آرکیٹیکٹ کو پتہ کریں کہ جس نے اس حویلی کا نقشہ تیار کیا تھا، کیونکہ اس آرکیٹیکٹ کو جب آپ لے کر کے آئیں گے تو اس نقشے کو پڑھ کر میں یہ دیکھوں گا کہ اس حویلی کے نیچے سے سرنگ کا کوئی جانے کا راستہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس حویلی میں سرنگ کے راستے سے جانے کا کوئی راستہ ہوا تو اس راستے کو ہم لوگ تلاش کریں گے، اور اس راستے کو تلاش کرنے کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ اوپری راستے سے جو ہے وہ اس تہہ خانے تک پہنچیں گے۔ آدھے لوگ ہم لوگ اوپری راستے سے تہہ خانے تک پہنچیں گے، باقی آدھے لوگ آپ جو ہے وہ لے کر کے سرنگ والے راستے کی نگرانی کریں گے، کیونکہ بندہ اگر فرار ہوا تو وہ سرنگ والے راستے سے فرار ہوگا یا پھر اوپری راستے سے فرار ہوگا۔ دونوں راستوں سے جہاں سے بھی وہ فرار ہوگا ہم اس کی مکمل طور پر نگرانی کریں گے۔ اب سسٹم یہ ہے کہ بندہ جب تک نایاب کی طرف جاتا نہیں ہے، چاہے وہ سرنگ والے راستے سے جائے یا چاہے دوسرے راستے سے جائے، اس وقت تک ہم اس بندے پہ پکڑ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اسے رنگے ہاتھوں جو ہے وہ پکڑنا ہے، اور رنگے ہاتھوں پکڑنے کا یہی ہے کہ کچھ لوگ سرنگ کی نگرانی کریں اور کچھ لوگ میرے ساتھ جنگل میں پاہل کی نگرانی کریں۔ انسپیکٹر اشرف نے مجھے پورا یقین دلایا کہ وہ میرے کہے کے مطابق ہی عمل کرے گا، لہٰذا سب سے پہلے تو ہم نے اس حویلی کے آرکیٹیکٹ کا پتہ لگانے کی کوشش کی، اور ہمیں زیادہ تردد نہیں کرنی پڑی، اور ہمیں بہت جلد اس چیز کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس حویلی کا آرکیٹیکٹ کون ہے۔ آرکیٹیکٹ سے نقشے کی کاپی ہم لوگوں نے منگوا لی، اور پھر اس نقشے کو ہم لوگوں نے کمپیوٹر کے ذریعے سے چیک کرنا شروع کر دیا، اور کمپیوٹر کے اوپر جو ہے وہ نقشے کی تصویر ابھری ہوئی تھی، اور ہم اس پوری حویلی کا نقشہ اور ایک ایک مارک جو ہے وہ چیک کر رہے تھے۔ لہٰذا ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ واقعہ ہی اس حویلی سے ایک سرنگ جو ہے وہ اس تہہ خانے کی طرف جاتی ہے، اور اس سرنگ کا جو دار و مدار ہے وہ اس حویلی میں کون سی جگہ پر ہے۔ اس حویلی کا ایک ایسا کمرہ تھا جہاں پر زیادہ تر پرانا اور بسیدہ سامان رکھا جاتا تھا، اور لوگ وہاں پہ کم ہی آتے جاتے تھے، جسے سٹور روم کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ سرنگ اسی سٹور روم سے جاتی تھی، اور اس سٹور روم میں بہت سا سامان ایسا تھا جو کہ سالوں سے پڑا تھا۔ اب میں نے انسپیکٹر اشرف کو ایک بات پوچھی۔ میں نے کہا انسپیکٹر صاحب ایک بات بتانا پسند کریں گے، ندیم چودھری کا اس کام میں کچھ ہاتھ لگتا ہے؟ گھر کے اندر سٹور روم میں ایسا راستہ ہو کہ جو سرنگ تک جاتا ہو، اور ندیم چودھری کو اس سرنگ کے راستے کے بارے میں پتہ نہ ہو؟ کہنے لگا کہ لگتا تو ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اب یہ بات جو ہے نا وہ پورے یقین سے اور پورے اعتماد کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ ندیم چودھری جو ہے وہ اگر ایسا کچھ کرتا ہے تو پھر وہ اس کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا جا سکتا۔ میں نے کہا ایک پوائنٹ پہ اور بھی غور کریں کہ جب بھی ندیم چودھری شہر میں 2-3 دن کے لیے جاتا ہے تو پیچھے جو ہے وہ نایاب پر حملہ ہوتا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ نایاب چودھری ندیم کو بتا چکی ہے جو کہ اس کا شوہر ہے۔ وہ چاہتا تو اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے حویلی سے ہی دور لے جاتا تھا کہ ایسا مسئلہ نہ بنے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس سے پہلے یہاں سے نذیرہ غائب ہو چکی ہے، تو کیا وہ اس چیز کے انتظار میں تھا کہ نایاب بھی یہاں سے غائب ہو جائے اور جو ہے وہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ آج ہو سکتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کا ناٹک کر رہا ہو کہ یہ جو بھی ہے وہ اس کو نہیں پتہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس ساری کھیل میں، اس سارے شریانتر میں اس کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بات یہ ہے کہ اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ بات ہو گئی اور بات سمجھ میں آ گئی کہ اب ہمیں جو ہے وہ ہر طرف سے اپنے آپ کو سنبھال کر کے رکھنا ہے۔ چودھری ندیم جو ہے وہ اس کام میں شامل تھا یا نہیں شامل تھا، ابھی اس کے اوپر واقعی صحیح طریقے سے الزام
نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ بہرحال اب ایک ہی صورت تھی، اور وہ صورت یہ تھی کہ چودھری ندیم جو ہے وہ پتہ نہیں کہ اس کام میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اب انسپیکٹر اشرف نے اپنے لوگوں کو بلایا اور ان کو ساری بریفنگ دینی شروع کر دی۔ 6 لوگ میرے ساتھ اور 6 لوگ انسپیکٹر اشرف کے ساتھ اب اس پوری کارروائی کے لیے تیار تھے۔ ان کو حویلی والا رستہ بھی بتا دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے اگر اس میں کام میں کچھ کرنا تھا تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی کہاں سر انجام دینی تھی۔ ان کی ڈیوٹی جو تھی وہ اس اسٹور روم کے باہر تھی، تاکہ اگر وہاں سے کوئی بندہ بھاگنے کی کوشش کرے تو وہ اس کو پکڑ سکیں۔ اسی طریقے سے میں باقی بندوں کو لے کر کے اپنے اس خیمے کے پاس جنگل میں چلا گیا اور دوربین کی نظر سے نظر رکھنے لگا۔ مجھے یقین تھا کہ آج کے دن میں کسی بھی وقت ظاہری بات ہے کہ وہ بندہ کھانا لے کر کے نایاب کے لیے جائے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہم لوگوں کی نظروں میں آئے گا۔ اتنا تھا کہ جو حویلی کے اندر کا راستہ ہے وہ تھوڑا، اگر وہ اس راستے کو استعمال کرے گا تو اس کا تھوڑا مشکل ہوگا، کیونکہ ہم اپنے سپاہیوں کو حویلی کے ارد گرد تو تعینات کر سکتے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کو اندر سٹور روم کے پاس تعینات نہیں کر سکتے تھے۔ سٹور روم کے پاس تو وہ کسی ہلچل کی شکل میں جا سکتے تھے، کیونکہ ابھی ہم چودھری ندیم کو یا پھر چودھری اسلم کو یہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ کیا ہے، کیوں ہے، کیسا ہے۔ لہٰذا ہم ابھی ان سے جو بھی بات کر رہے تھے وہ چھپ چھپا کر کے اور پردے میں ہی کر رہے تھے۔ لہٰذا اب دوپہر میں یہ راستہ پتہ نہیں استعمال ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، لیکن ہم پوری چاق و چوبند طریقے سے یہاں پر پہرے دے رہے تھے، اور ہم کسی بھی قسم کی بات کو لے کر کے یہاں پر پوری طرح سے سنجیدہ تھے۔ لہٰذا اب یہ ہے کہ دن گزر گیا اور رات آ گئی، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس راستے سے آیا ہو یا گیا ہو۔ یہاں پر میں اس پاؤں کے نشان کا بھی ذکر کروں گا کہ وہ پاؤں کا نشان بھی جو میں نے نوٹس کیے تھے وہ وہیں پر آ کر ختم ہو چکے تھے، یعنی کہ جو میں نے وہ قبر نما گڑا سا دیکھا تھا۔ ایک ہی راستہ مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں اب انسپیکٹر اشرف کو کہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ تہہ خانے میں دھاوا بول دیں، لیکن انسپیکٹر اشرف نے مجھے اس کام کے لیے منع کیا۔ اس نے کہا کہ اس وقت دوپہر کا ٹائم ہے اور مجرم جو ہے وہ اندر والا راستہ، سرنگ والا استعمال کر کے جا رہا ہے۔ شاید جب وہ بے فکر ہو جائے گا کہ رات میں اس کے اوپر کوئی سختی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر حویلی سے دوسرے راستے کے ذریعے سے وہ اس قبر نما راستے کی طرف آئے گا اور وہاں سے اس راستے کو استعمال کرے گا۔ اس نے رات میں آنے کے لیے استعمال کیا یا جانے کے لیے استعمال کیا، دونوں ہی شکل میں ہم لوگ اسے گھیر لیں گے۔ قصہ مختصر یہ جی کہ دن گزر گیا، رات آ گئی، اور رات کا پہرا بھی جو ہے وہ ہم لوگوں نے جاری رکھا، اور رات کا پہرا جو ہے وہ ہمیں جو ہے ہماری کامیابی کی طرف لے کے جا رہا تھا، اور پھر واقعی ہمیں کامیابی ہو گئی، اور کامیابی ایسے ہو گئی کہ وہ شخص اسی قبر نما جگہ سے نکلا تھا، یعنی اس نے آنے کے لیے تو سرنگ کا راستہ اختیار کیا تھا، لیکن واپس جانے کے لیے ایک مرتبہ پھر وہ وہی راستہ اختیار کیے ہوئے تھا کہ جس راستے سے وہ اب جانا چاہتا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی کہ 6 لوگ جو مجھے تھانے سے دیے گئے تھے، میں بالکل جو ہے وہ چاق و چوبند تھا، اور اپنی دوربین کے ذریعے سے میں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ میرے ساتھیوں کے پاس بھی دوربینیں تھیں، اور انہوں نے بھی اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ یہی ہمارا مطلوبہ آدمی ہے، لہٰذا ہمیں اب اس کے سر پر پہنچنا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو اس کے جانے کے راستے کے بارے میں سمجھایا، اس لیے ہم اس سے آگے کھڑا ہونا چاہتے تھے اور ایک دم سے اس پر دھاوا بولنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ہم لوگ جا کر کے ایک جگہ پر چھپ گئے، اور ہم لوگوں نے اب اس کو یہاں سے گزرنے کا انتظار کرنا تھا، اور جیسے ہی اس نے یہاں سے گزرنا تھا ہم لوگوں نے اس پہ دھاوا بول دینا تھا۔ ہمارے کافی انتظار کے بعد وہ شخص ہمیں دور سے ہی آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے سیاہ رنگ کا نقاب پہن رکھا تھا، اور اس کی کپڑے بھی سیاہ رنگ کے تھے۔ اس کی چال میں ایک وقار، ایک تمکنت تھی، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی بہت بڑی فتح کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آیا ہو۔ لہٰذا جیسے ہی وہ ہمارے پاس سے گزرا ہم لوگوں نے اس پر چھلانگ لگائی اور دوسرا موقع دیے بغیر اس لوگ کو اچھے طریقے سے دبوچ دیا۔ 6 کے 6 سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا تھا، اب اس کے پاس ہلنے جلنے کی گنجائش بھی نہیں رہی تھی۔
ایک ٹارچ تھی جو کہ میرے ہاتھوں میں تھی، وہ ٹارچ اس کے چہرے پر تھی اور اس ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر تھی، اور میں نے آگے بڑھ کر کے اس کا نقاب الٹ دیا۔ دوسرے ہی لمحے سے میرے پاؤں سے زمین نکلتے نکلتے رہ گئی، اور 6 کے 6 سپاہی بھی پوری حیرانی کے ساتھ اس چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، خود چودھری ندیم تھا۔ جی ہاں، یہ چودھری ندیم تھا جو کہ رات کے اندھیرے میں اس وقت یہاں پر ہم لوگوں نے پکڑ لیا تھا۔ چودھری ندیم کا چہرہ سامنے آنے کے بعد اب میں نے انسپکٹر اشرف کو فون کیا، اور انسپکٹر اشرف جو ہے وہ تھوڑی ہی دیر میں باقی ساتھیوں کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہوا۔ ہم نے چودھری ندیم کو اچھے طریقے سے جکڑ رکھا تھا، اس کے ہلنے کی گنجائش بھی نہیں چھوڑی تھی، اور اس کو باقاعدہ سے ہتھکڑی ڈال لی تھی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ اس کے علاوہ 6 ہٹے کٹے مشٹنڈے اس پر ہم نے لگا دیے تھے تاکہ وہ بالکل وہاں سے ہل نہ سکے۔ میں باقی لوگوں کے ساتھ انسپکٹر اشرف کے ساتھ اس طرف بڑھا جہاں سے وہ نکلا تھا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر پہنچ گیا۔ ہم نے اس قبر نما جگہ پر جو ہے وہ جا کر کے اس مٹی کے ڈھیلوں کو ہٹانے کی کوشش کی، اور پھر تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کے بعد وہاں سے ایک دروازہ برآمد ہو گیا جو کہ واقعی کسی ریموٹ کنٹرول سے یا کسی آلے سے کھلتا تھا۔ ہم نے چودھری ندیم کو جو ہے کہا کہ پکڑے تو تم جا چکے ہو، اس دروازے کو کھولنے کا طریقہ بتاؤ۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا، لیکن 3-4 لاتیں اور ٹھڈے کھانے کے بعد وہ ہم سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے ہمیں اس دروازے کو کھولنے کا طریقہ بتا دیا۔ لہٰذا وہیں پر موجود تھوڑی دور ایک میکنیزیم تھا جس کو ہم نے جیسے ہی چھیڑا وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد ہمیں سیڑھیاں نظر آئیں، اور ان سیڑھیوں کے ذریعے سے ہم لوگ جو ہے وہ نیچے اترنے لگے۔ میں انسپکٹر اشرف اور 3 سپاہی ہم لوگ نیچے آئے تھے، اور پھر ہم نے جب اندر آ کر کے اندر کا منظر دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر جب یہ سیڑھیاں ختم ہوئی ہیں تو یہاں پر بھی ایک لکڑ کا بھاری دروازہ ہے۔ لہٰذا اس دروازے کو ہم لوگوں نے یہاں سے بھی کھولا، اور یہاں کو کھولنے کا سسٹم جو ہے وہ ہمیں آسانی سے سمجھ آ گیا۔ اس کے لیے بھی بٹن تھے، اور بٹن میں یس اور نو لکھا ہوا تھا۔ یس والے بٹن کو جیسے ہی ہم نے پریس کیا، یہ دروازہ جو ہے وہ خود سے کھلتا چلا گیا۔ بڑا ہی جدید نظام جو ہے باقاعدہ سے اس کام کے لیے بنایا گیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اب ہم لوگ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ پھر سیڑھیاں تھیں جو کہ نیچے کی طرف جا رہی تھیں، اور نیچے باقاعدہ سے تہہ خانہ محسوس ہو رہا تھا۔ ٹارچ ہمارے پاس تھیں، اور ٹارچ کی لائٹ میں ہم لوگ جو ہے وہ دندناتے ہوئے تہہ خانے میں داخل ہوئے۔ سامنے ہی ہم نے 2 عورتوں کو سوتے ہوئے دیکھا، شاید وہ سو رہی تھیں یا بے ہوش تھیں۔ ان میں ایک عورت جو تھی وہ کافی عمر کی تھی اور تھوڑی موٹی بھی تھی۔ انسپکٹر اشرف نے آگے بڑھ کر کے اس عورت کو سیدھا کیا، اور اس کے چہرے پر لائٹ ڈالی، اور مجھے پتہ چل گیا کہ وہ عورت جو ہے وہ اور کوئی نہیں، نذیرہ ہے، جو کہ پہلی نوکرانی تھی جو کہ اس سے پہلے غائب ہوئی تھی۔ دوسری عورت ظاہری بات ہے نایاب ہی ہو سکتی تھی، لہٰذا میں نے آگے بڑھ کے نایاب کو سیدھا کیا۔ نایاب جو ہے وہ اس وقت بیمار سی اور کمزور محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ ایک اطمینان بھی تھا جو کہ اس کے چہرے پر تھا۔ وہ ہوش میں تھی۔ جو نذیرہ تھی وہ بھی اب ہوش میں آ چکی تھی، اور ہم نے اسے بھی ہوش دلا دیا تھا، اور نایاب بھی ہوش میں تھی۔ نایاب کے ہوش میں آنے کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے نایاب کو اور نذیرہ کو کھولنا شروع کر دیا، اور تھوڑی ہی کوشش کے بعد ہم نے نایاب کو اور نذیرہ کو کھول دیا۔ ایک طرف ایک کونے میں کچھ ہڈیاں پڑی تھیں جن کو انسپکٹر اشرف کی ہدایت پر سے وہاں سے اٹھوا لیا گیا، اور پھر انسپکٹر اشرف نے ان ہڈیوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ لیبارٹری بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ ان کو باندھ لیا گیا تھا، اور اب یہ ہڈیاں جو ہیں وہ لیبارٹری جانے والی تھیں کہ جن سے پتہ چلتا کہ یہ ہڈیاں کس انسان کی ہیں، اور کون جو ہے جو اس سے پہلے یہاں پر لایا گیا اور بیچارہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب ہم نے اسی غار میں، اسی تہہ خانے میں اس سرنگ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن وہ سرنگ تھی جو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس کا بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ لگا لینا تھا، اس لیے ہم نے وقت ضائع کرنے کی بجائے جو ہے فوری طور پر نایاب کو اور نذیرہ بی بی کو یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کیا، اور ہم ان کو لے کر کے اوپر جو ہے وہ سیڑھیوں کے ذریعے سے چڑھنے لگے۔ وہ دونوں بے حد کمزوری محسوس کر رہی تھیں، اور ان سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ ہم لوگوں کے سہارے وہ اوپر تک آئیں، اور پھر ہم انہیں اس لکڑی کے دروازے سے اور پھر بعد میں شروع ہونے والی سیڑھیوں سے نکال کر کے اوپر کی زمین پر لے آئے۔ کافی دیر تک تازہ ہوا میں رہنے کے بعد ان کے حواس کافی حد تک بحال ہو گئے، اور وہ ہمیں پہچاننے لگیں۔
نایاب نے تو خاص طور پر مجھے پہچان لیا تھا اور اس نے من ہی من میرا شکر ادا کیا تھا، کیونکہ اس وقت وہ کسی بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ہم لوگوں کو اس وقت کہاں جانا تھا؟ ہم لوگوں کو اس وقت صرف تھانے جانا تھا، تاکہ تھانے ہی جا کر کے ساری اصلیت کے بارے میں پتہ چلا جا سکتا تھا۔ لہٰذا ہم لوگوں نے وہاں سے تھانے جانے کا پروگرام بنایا، اور اس میں ہم لوگ یہ بھول گئے کہ حویلی میں اب کوئی بندہ بھی موجود نہیں ہے سوائے اس اندھے سسر کے جو کہ نایاب کا سسر تھا۔ لہٰذا ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ حویلی چلتے ہیں اس وقت، کیونکہ ہمارے من میں یہ خیال نہیں رہا، جب سے ہم نے ندیم کو پکڑا تھا ہمارے من میں یہ خیال نہیں تھا کہ ہم نے حویلی کی نگرانی بھی کرنی ہے۔ جو حویلی پر بھی نگرانی پر جو لوگ تھے وہ بھی میرے ساتھ ہی آگے تھے، اور انسپکٹر اشرف کے ساتھ ہی وہ ہمارے پاس چلے آئے تھے۔ اس لیے اب حویلی میں کوئی بھی بندہ جو ہے وہ موجود نہیں تھا، اور ہم لوگ جو ہے وہ ندیم کو اور نایاب کو لے کر کے سیدھا تھانے آ گئے تھے۔ یہاں پر تھانے میں آ کر کے ابھی کسی بات کی پوچھ پرتیچ سے پہلے اچانک انسپکٹر اشرف کو اس بات کا خیال آیا کہ بھائی ابھی تو جو ہے وہ بندے کم ہیں اور یہاں پر بندے موجود نہیں ہیں، آپ ایسا کرو کہ ذرا اسلم صاحب کو بھی پکڑ لاؤ، تاکہ ان سے بھی دو دو ہاتھ ہو جائیں اور ساری بات کا جو ہے وہ پتہ چل سکے۔ کیونکہ جیسا کہ نایاب نے یہ بتایا ہے کہ آنے والا اس کے پاس جو کمرے میں آتا تھا وہ اسلم ہی ہوتا تھا، تو اب اسلم ہے جو ہے اس کی اصلیت کبھی ذرا کھل جائے کہ یہ اسلم ہے یا پھر اکرم ہے یا پھر کیا ہے، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ سب کچھ پتہ لگنا ضروری ہے۔